بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے کے موت آئے جیدی ذات قدیر ہے ہر شیطے ان کی شان سنے کے موت آئے تے میری یار دعا قبول تھیوے اذان سنے کے موت آئے ساہ نکلے کافر سجدے وچ قرآن سنے کے موت آئے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو احباب دور تشریف فرما ہیں، میں انہوں تو گزارش کراں گا انتہائی ادب دے نال کہ تسی احباب اگر تھوڑا جا قریب تشریف لے آؤ تو انشاءاللہ تھوڑی شفقت ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ اساں سب دا میرے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ میں قرآن و سنت کی جو تساں احباب کے سامنے بطور سبق پیش کراں، اللہ مجھنا چیز سمیت تساں سب احباب اس ضرورت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، کسی بھی معاشرے کے اندر امن اور سکون اور سلامتی واسطے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کسی معاشرے کے اندر وہ دو چیزاں نہ ہوں اتنی دیر تک وہ معاشرہ امن اور سکون اور سلامتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا، اور جس معاشرے کے اندر وہ دو چیزاں موجود ہوں وہ معاشرہ امن اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ پہلی چیز کا نام یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہن والے لوگوں کی جان محفوظ ہوئے، انہوں کا مال محفوظ ہوئے، انہوں کی دولت محفوظ ہوئے، انہوں کی جائیداد محفوظ ہوئے، انہوں کا گھر محفوظ ہوئے، کاروبار محفوظ ہوئے۔ یعنی کسی بھی معاشرے کے امن اور سکون واسطے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہن والے لوگوں کا مال محفوظ ہوئے۔ مال تو مراد جان بھی ہے، مال تو مراد جائیداد بھی ہے، مال تو مراد گھر بھی ہے، مال تو مراد کاروبار بھی ہے۔ بندے کا مال محفوظ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ کسی بھی معاشرے کے اندر امن اور سکون اور سلامتی واسطے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہن والے لوگوں کی عزت محفوظ ہو، یعنی اس معاشرے کے اندر ادب ہوئے، احترام ہوئے۔ جس معاشرے کے اندر ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر رہن والے لوگوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے، وہ معاشرہ بھی امن اور سکون اور سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر لوگوں کا مال محفوظ نہ ہوئے اور لوگوں کی عزت محفوظ نہ ہو، اس معاشرے کے اندر امن اور سکون نہیں آ سکتا۔ اگر اسی اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیے
سارے معاشرے کے اندر بھی تقریباً یہ دونوں چیزاں محفوظ نہیں، یعنی لوگوں کا مال محفوظ نہیں، لوگوں کے مال نو طرح طرح کا نقصان پہنچایا جاتا ہے، یعنی چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، دو نمبری کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اور ظلم اور زیادتی کے ذریعے، قبضے کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، یعنی کسی نہ کسی طریقے نال لوگوں کے مال کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کا مال محفوظ نہیں سارے معاشرے کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پہ لوگوں کی عزت بھی محفوظ نہیں، یعنی بے ادبی بہت زیادہ ہے، بے حیائی بہت زیادہ ہے، بے شرمی بہت زیادہ ہے، اور تمیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ملتی سارے معاشرے، جو پہلے ادب اور احترام سی اس کو سارا معاشرہ خالی ہو چکا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سارا معاشرہ جو وجوہات سمجھتا ہے نا، سب تو پہلے وہ بڑے سامنے میں رکھتی ہے، یعنی سارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چوری، ڈکیتی، ظلم، زیادتی، دھوکہ، فراڈ، دو نمبری کی جڑی وجہ ہے نا، وہ دولت کی کمی ہے۔ لوگ غربت کی وجہ تو، لوگ تنگ دستی کی وجہ تو، لوگ دولت کی کمی کی وجہ تو چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، اسے نہیں دو نمبری کرتے ہیں۔ تسی کسی بھی جگہ تے چلے جاؤ اور کسی ریڑی پان کو کہو اور ان جا کے گزارش کرو کہ یار اسے دو نمبری نہ کریا کر، ایک نمبر چیز دیا کر، یا کسی دکان تے چلے جاؤ، وہ کہتا ہے کوئی مارکیٹ ہی دو نمبری تے چلتی تھی، جی میں کل ہی ایک نمبر سودا دین لگ پواں، جی میں کل ہی ٹھیک کاروبار تے کام کرن لگ پواں، بال بھوکے مارنے نے، یعنی میرے بال پلدے نے تے دو نمبری نال پلدے نے، میرا گھر چلتا ہے تے دو نمبری نال چلتا ہے، اور میں مجبور ہوں۔ چور چوری کرتا ہے تو اپنی مجبوری پیش کرتا ہے، جی میری مجبوری ہے، میرے بچے بھوکے مرتے پیسہ، میں تو ٹینشن بڑی سی، ڈکیتی تو بعد جب پھڑیا جائے وہی اپنی وہی مجبوری پیش کرتا ہے، جی غربت اتنی زیادہ ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، میں کدھر جاواں، حالات بڑے تنگ سن، اس وجہ تو میں ڈکیتی کی تھی۔ یعنی سارے معاشرے کے اندر چوری، ڈکیتی، دو نمبری، فراڈ اور دھوکے کی جڑی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ دولت کی کمی ہے، حالانکہ سارے معاشرے کے اندر دولت کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اتنی زیادہ مہنگائی کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے، اتنی زیادہ حالات کی خرابی کے باوجود بھی اگر اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو پھر اللہ پاک کا لکھ لکھ شکر ہے۔ ساری زندگی بھی سجدے بہ کے گزار دئیے پھر بھی اسی اللہ پاک کے انعامات سے اپنے رب کی رحمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ سارے معاشرے دولت کی کوئی کمی نہیں۔ تسی اسلام کی ابتدا سے غور کرو، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے غور کرو، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن بھوک برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ میری زندگی تے کبھی بھی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں سارا دن بھوک کی وجہ تو، یعنی تنگ دستی کی وجہ تو، غربت کی وجہ تو کچھ نہ کھاتا ہوئے، ایسا ایک دن بھی نہیں آیا کہ میرے گھر کے اندر کھان کو کچھ بھی نہ ہو، ایسا ایک دن بھی نہیں آیا کہ میں اتنا بھوکا ہوا کہ میرے گھر کے اندر شام کا چولہا نہ جلے۔ میری زندگی سے کوئی ایسا دن نہیں ہے۔ اور اگلی بات پہ غور کرنا، اسی آنے غربت کی وجہ تو دو نمبری ہے، غربت کی وجہ تو فراڈ ہے، غربت کی وجہ تو دولت کی کمی کی وجہ تو چوری اور ڈکیتی ہے۔ میں اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ اگر غور کراں، آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ تو اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندے ہوئے نے، میں تے اپنی زندگی کے اندر ایک پتھر بھی نہیں بنیا بھوک کی وجہ تو۔ یہ مطلب ہے سارے معاشرے کی بھوک، بولو دولت کی کمی، تھوڑا تھوڑا سے بولو، دولت کی کمی، بولو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے بہت کچھ عطا فرمایا، جو سہولتاں سارے کو موجود نے، اگر اسی پچھلے زمانے سے غور کریے تو یہ سہولتاں موجود نہیں سن۔ جو اج دے ریڑی مان دے کول، جو اج دے اور گلی بازار دے اندر چھلی بیچن والے بندے دے کول، صحت دے حوالے نال غور کر لو، لباس دے حوالے نال غور کر لو، رہائش دے حوالے نال غور کر لو، سفر دے حوالے نال غور کر لو، حضر دے حوالے نال غور کر لو، دن دے حوالے نال غور کر لو اور رات دے حوالے نال غور کر لو، جو اج دے ریڑی مان چھلی بیچن والے جو سہولتاں موجود نے نا، وہ وقت کے بعد شام کو بھی سہولتاں موجود نہیں ہیں۔ ساڑھے تے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دی اگر سیرت تے اسی غور کریے، آپ دے صحابہ کرام دی سیرت کا مطالعہ کریے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام درختاں دے پتے کھاندے ہوئے نظر آندے نے، لیکن پھر بھی کبھی چوری نہیں سن کرتے، پھر بھی دو نمبری نہیں سن کرتے، پتے کھا کے گزارا کرتے رہے نے لیکن ڈکیتی نہیں کی تھی، پتے درختاں دے کھا کے گزارا کرتے رہے نے لیکن کسی نو دھوکا نہیں دیتا، کسی دا حق نہیں کھاتا۔ مانا یہ سمجھ آتا ہے وہ پتے کھا کے گزارا کرتے رہنے اور سارے کو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چوری ہے، ڈکیتی ہے، دو نمبری ہے، بے ایمانی ہے، اس کی وجہ غربت اور دولت کی کمی نہیں، سارے معاشرے کی خرابی کے اندر سارے معاشرے کی چوری ڈکیتی ظلم زیادتی کی کوئی وجہ اور ہے۔ اور دوسری بات پہ غور کرنا، جیڑی سارے معاشرے لوگوں کی عزت محفوظ نہیں، یعنی باپ کی عزت محفوظ نہیں، بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کے گھر کی عزت محفوظ نہیں، ادب کوئی نہیں معاشرے، احترام کوئی نہیں، ساڈا معاشرہ سمجھتا ہے ان پڑھ جاہل لوگ نے، اس وجہ تو انہوں ادب کا پتہ ہی کوئی نہیں، احترام کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ پڑھے لکھے ہوتے نا تے انہاں ادب کرنا سی، یہ پڑھے لکھے ہوتے نا تے انہاں کسی کی عزت کا پتہ ہونا سی۔ لوگوں جویں میں پہلا دعویٰ کیتا ہے کہ دو نمبری تے دھوکے تے فراڈ دی وجہ غربت نہیں، ایویں ہی میرا دعویٰ ہے کہ سارے معاشرے کے اندر لوگوں کی عزت تے حملے اور لوگوں کی بے عزتی دی وجہ تعلیم کی کمی نہیں، سارے معاشرے کے اندر تے تعلیم پہلے نالوں کئی سے زیادہ موجود ہے۔ تسی غور کرو باہر دے علاقوں دے وچوں بیٹے نے اپنے باپ کو خط لکھنا یا باپ نے اپنی اولاد کو خط لکھنا، نال دے بھلے چوں جا کے ساڈے وڈیرے پڑھواندے ہوندے سن، خط خود نہیں سن پڑھ سکتے لیکن اتنی تعلیم آ گئی ہے ایتھے بیٹھ کے دے چوں سارا کچھ پڑھ بھی لیندے ہاں، انگریزی لوگاں نال گل بھی کر لیندے ہاں۔ اور بھی تسی غور کرو تے بڑے پی ایچ ڈی تے ایم بی بی ایس کے لوگ ملتے ہی نہیں سن۔ تعلیم کی جدت جتنی آئی ہے، سکول گنتی کرنے شروع کرو، اکیڈمیز گنتی کرنیاں شروع کرو، تسی ٹیوشن سینٹرز گنتی کرنے شروع کرو، گنتی نہیں ہوندے۔ یہ مطلب ہے سارے معاشرے کے اندر تعلیم کی بھی کوئی کمی نہیں، دولت کی بھی کوئی کمی نہیں۔ سارے معاشرے کے اندر جو دو نمبری اور جو فراڈ چل رہے ہیں، سارے معاشرے کے اندر جو لوگوں کی عزت تے حملے چل رہے ہیں، وہ دی وجہ دولت کی کمی نہیں، وہ دی وجہ تعلیم کی کمی نہیں، اس دی سب تو بڑی وجہ ہے نا وہ تربیت کی کمی ہے۔ تربیت کوئی نہیں سارے معاشرے کے اندر۔ اوورآل تسی دیکھ لو جڑے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا وہ تربیت لئی نہیں پڑھا رہے، تعلیم سارے بچوں کی تربیت لئی نہیں ہے۔ یہ جڑے سارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ تے پوزیشن لئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نمبرنگ لئی پوزیشن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ تے اے ڈویژن بنان لئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ساڈیاں اولاداں جڑی تعلیم اج دے دور وچ حاصل کر رہی ہیں وہ تے نوکری واسطے جاب واسطے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اخلاق واسطے نہیں، تربیت واسطے نہیں، تعمیر زندگی واسطے نہیں۔ ساڈیاں اولاداں جڑی تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ تے دولت اکٹھی کرن لئی، مال تے پیسہ اکٹھا کرن لئی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اج کے دور دے اندر دولت کی اتنی ضرورت نہیں، مال تے پیسے کی اتنی ضرورت نہیں اور اتنی پڑھن لکھن کی ضرورت نہیں جتنی اج کے معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت ہوئے گی تے سجدے کا پتہ چلے گا، تربیت ہوئے گی تے اخلاق آئے گا، تربیت ہوئے گی تے دو نمبری ختم ہوئے گی، تربیت ہوئے گی تے ادب اور احترام آئے گا، تربیت ہوئے گی تے غیرت آئے گی، تربیت ہوئے گی تے دھوکہ اور فراڈ ختم ہوئے گا، تربیت ہوئے گی تے چوری اور ڈکیتی ختم ہوئے گی، تربیت ہوئے گی تے معاشرہ سمجھ جائے گا۔ آج کے معاشرے میں سب تو زیادہ جڑی چیز کی ضرورت ہے نا وہ دا نام تربیت ہے۔ بولو کیڑی چیز کی ضرورت ہے؟ تربیت۔ سارے بولو تربیت کی ضرورت۔ معاشرے کو دولت کی کوئی کمی نہیں، پڑھن لکھن کی کوئی کمی، سب کچھ موجود ہے، تربیت کی کمی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میری گفتگو کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے تربیت کرنی کس طرح ہے، تربیت کیوں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تسی اپنے معاشرے دے اندر تربیت کرنا چاہتے ہو، زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے نو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔
اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت کے مطابق عمل کرنا پائے گا. اپنے معاشرے کی تربیت جیویں کرو جیویں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کی تربیت کی دی ہے. حضرات دیوکار نبی پاک کی تربیت کا انداز کیسا انداز سی. اور ذرا حدیث پاک پہ غور کرنا. حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. روایت دے راوی سیدنا حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما نے تے اللہ کے پیغمبر کھانا کھان لگے نے تے میں بھی نبی پاک دے زیر تربیت سا میں بھی اللہ کے پیغمبر دے زیر پرورش سا کیونکہ حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے سن. اپنی ماں جی دے نال رہندے سن. جب اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح کیتا. حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ پچھلے گھر وچوں سن اے بھی چھوٹی عمر دی وجہ تو اپنی امی جان دے نال رہندے ہوندے سن. حضرت امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے گھر دے اندر ہے. نبی پاک کھانا کھان لگے. حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی معصوم عمر دی وجہ تو کھانا کھانا شروع کیتا. جویں چھوٹے بچیاں دی عادت ہوندی ہے کسے ٹائم ماں جی دی جھولی وچ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیندے نے. کسے ٹائم والد صاحب دی جھولی وچ بیٹھ کے اپنی مرضی نال روٹی کھانا شروع کر دیندے نے. حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں بھی اپنی مرضی نال کھانا کھانا شروع کیتا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر نے مینوں روک لیا اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک کے اس جگہ تے میری تربیت کی دی ہے. اللہ دے پیغمبر دی تربیت دے انداز تے ذرا غور کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سم اللہ اے پیارے بیٹے اے معصوم بال اج تو بعد جدوں بھی کھانا کھانا ہے یہ نہیں کہ جویں دل لا کے کھانا شروع کر دیں اپنی مرضی نال روٹی شروع کر دیں نا سم اللہ. اج تو بعد جدوں کھانا کھان لگنا سب تو پہلے اللہ کا نام لینا ہے. بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ والا برکت اللہ یعنی دعا پڑھنی ہے. اللہ پاک کا نام لے کے کھانا شروع کرنا ہے. یہ پہلی بات نبی پاک نے سکھائی ہے. دوسری بات اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے. آپ نے فرمایا وَقُلْ بِيَمِينِكَ اے پیارے بیٹے اے نہیں کہ جڑے ہاتھ نال مرضی دل لا کے روٹی کھانی شروع کر دے نا نا اج تو بعد جدوں بھی کھانا کھانا ہے سجے ہاتھ نال کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے. اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے. آپ نے فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اے پیارے بیٹے جدوں بھی کھانا کھانا ہے نہیں کہ جتوں دل لا کے روٹی شروع کر دے نا نا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اپنے سامنے دی کھانا کھانا ہے اپنے اگیوں دی روٹی کھانی ہے یعنی کسی اور دے سامنے روٹی نہیں کھانی کسی اور دے کو کھانا نہیں کھانا. کیا مطلب ہے یعنی اپنا حصہ کھانا ہے اپنا حق کھانا ہے کسی اور کا حصہ دے حق نہیں کھانا. حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک کے میری تربیت کی تھی ہے. اس تربیت کا اتنا بڑا فائدہ ہوا ہے میں اپنی پوری زندگی دے اندر نبی پاک دی اس کی ہوئی تربیت دی کبھی بھی مخالفت نہیں کی تھی. جویں اللہ کے محبوب پیغمبر نے میری تربیت کی تھی ہے ساری زندگی میں اسے تربیت تے عمل کرتا رہے ہوں. آپ دی اس حدیث تے عمل کرتا رہے ہوں آپ دے اس فرمان تے عمل کرتا رہے ہوں. لوگوں اس حدیث وچوں مینوں چار باتاں سمجھ نہیں آنے جڑیاں میں تو صاحب آپ دے سامنے پیش کرنا تاکہ میرا اور تہاڈا فائدہ ہو جائے. پہلی بات اے وے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت
مبارکہ سی، آپ کی سیرت مبارکہ سی، اللہ دے محبوب پیغمبر دی پیاری اور خوبصورت عادت سی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے گھر والوں کو کٹھے بٹھا کے کھانا کھلانے ہوندے سن، اپنے بچیاں نوں بھی اپنے کٹھے بٹھا کے کھانا کھلانے ہوندے سن۔ اے نال فائدہ کیا ہوندا ہے؟ اللہ دی طرفوں برکت آ جاندی ہے، کھانا ضائع بھی نہیں ہوندا، کھانا خراب بھی نہیں ہوندا، کھانا ختم بھی نہیں ہوندا، اللہ اپنی رحمت برکت شامل فرما دیندا ہے۔ دوسری جڑی بات سمجھ آئی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوندے سن کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے جڑا بندہ کھانا کھاوے، حدیث پاک دے اندر آندا ہے شیطان انتظار وچ کھڑا ہوندا ہے جب بندہ کھانا کھان لگے اور بسم اللہ پڑھ لے، شیطان ناکام ہو جاندا ہے، شیطان نامراد ہو جاندا ہے، شیطان دفع دور ہو جاندا ہے، شیطان مایوس ہو جاندا ہے، شیطان نا امید ہو جاندا ہے۔ جے بندہ بسم اللہ نہ پڑھے اپنی مرضی نال کھانا کھانا شروع کر دے، اے دے نال شیطان بھی شامل ہو جاندا ہے، شیطان دے چیلے بھی شامل ہو جاندے نے۔ لوگوں جڑے کھانے شیطان شامل ہوئے اس کھانے چ اللہ دی برکت کیویں آئے گی؟ جس کھانے شیطان شامل ہوئے اس کھانے چ اللہ دی رحمت کیویں آئے گی؟ جس کھانے دے اندر شیطان شامل ہوئے وہ کھانا شفا تے برکت دا ذریعہ کیویں بنے گا؟ وہ کھانا صحت اور تندرستی دا ذریعہ کیویں بنے گا؟ مانا یہ سمجھ آیا اپنی اولاد کی تربیت کیتا کرو، کھانا کھان لگیا بسم اللہ پڑھنی ہے، شیطان دفع دور ہو جاتا ہے۔ تیسری جڑی بات مینوں سمجھ آئی ہے، اللہ دے پیغمبر روک روک کے تربیت کر رہے ہیں اپنے بیٹے دی، جدوں بھی کھانا کھان لگنا، جدوں بھی روٹی کھان لگنا سجے ہاتھ دے نال کھانی ہے۔ اتھوں مانا یہ سمجھ لگدا ہے اپنی اولاد نوں روٹی دا ادب سکھا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر، اپنی اولاد نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی دا احترام سکھا رہے ہیں، روٹی دی تمیز سکھا رہے ہیں۔ اتھوں مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے لوگوں وہ میں تواڈے سامنے پیش کر دینا، جڑی اولاد نوں روٹی دے ادب دا پتہ ہوئے، جڑی اولاد روٹی دی تمیز جاندی ہوئے، جڑی اولاد کھانے دا احترام جاندی ہوئے، او ماں باپ دی بے ادبی نہیں کردی، او ماں باپ دے کے بدتمیزی نہیں کردی، او گستاخ نہیں ہوندی اولاد۔ چوتھی اس حدیث وچوں مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے لوگوں، اللہ دے محبوب پیغمبر اس معصوم بچے دی تربیت کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معصوم بچے نوں سکھا رہے ہیں کل مما یلیک، اے پیارے بیٹے جدوں بھی کھانا کھانا ہے کسی اور دا حق نہیں کھانا، کسی اور دا حصہ نہیں کھانا، بلکہ اپنا حق تے اپنا حصہ کھانا ہے۔ لوگوں اتھوں مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ بات ہے جڑی اولاد نوں چھوٹی عمر کولوں اپنا حق تے اپنا حصہ کھان دی عادت ہوے، وہ اولاد بڑی ہو کے کسی اور دے حق نہیں کھاندی، وہ اولاد بڑی ہو کے کسی اور دے حصے نہیں کھاندی۔ جڑی اولاد نوں چھوٹی عمر کولوں سکھایا جائے کسی اور دا حصہ نہیں کھانا، صرف اپنا حصہ کھانا ہے، کسی اور دا حق نہیں کھانا، کہ آپ صرف اپنا حق کھانا ہے، وہ اولاد بڑی ہو کے ماں باپ دے حق نہیں کھاندی، وہ اولاد بڑی ہو کے بہناں بھائیاں دے حق نہیں کھاندی، وہ اولاد بڑی ہو کے چوریاں تے ڈکیتیاں نہیں کردی، وہ اولاد بڑی ہو کے تو نگریاں تے دھوکے تے فراڈ نہیں کردی، وہ اولاد بڑی ہو کے ہمسایاں تے کسی بھی غریب مسکین دا حق نہیں کھاندی۔ چھوٹی عمر کولوں اپنی اولاد نوں اپنا حق تے اپنا حصہ کھان دی عادت بنا دو، بڑی ہو کے اولاد کسی اور دا حصہ تے حق نہیں کھائے گی۔ پہلی بات ہے سمجھ لوگوں اج دے معاشرے نوں سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے اس چیز دا نام تربیت ہے، اور تربیت کیویں کرنی ہے؟ جویں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کر کے بتائی ہے۔ اور میری گفتگو دا تیسرا پوائنٹ جو میں تساں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا، لوگوں اج دے دور دے اندر سب تو بڑی ضرورت تربیت دی ہے۔ تربیت اس طرح کرنی ہے جویں نبی پاک نے تربیت کی ہے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے اچھا تربیت اونج کرنی ہے جویں نبی پاک نے کی ہے تے تربیت کرنی کدوں بولے؟ کچھ لوگوں دا خیال ہوندا ہے ارے ساڈا بچہ چھوٹا ہے بڑا ہوئے گا تے آپے سمجھ آ جائے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوندا ہے ارے معصوم عمر ہے بڑی عمر ہوئے گی تے آپے سمجھ جائے گا۔
گا. کئی قاری صاحب سمجھا دینا یا تھوڑا بچہ شرارت کرتا ہے تے اپنے بیٹے نو سمجھاؤ, اپنے بیٹے نو ادب تمیز سکھاؤ. آندے قاری صاحب چھوٹا جہا بچہ ہے تسی بھی پیچھے پے گئے ہو, تسی آندے ہو بس جڑا نا ہنے اینو دس دئیے تے ہنے مار چھڑیے تے ہنے بجا دے. قاری صاحب بڑا ہو جائے گا, سکھ جائے گا. چھوٹے معصوم بال کو کیڑا پتہ ہے نا گلاں دا. لوگوں چھوٹی عمر کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے, کیونکہ یہ بھی میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, آپ کی حدیث تو ثابت ہے. تو حدیث پہ غور کرنا, پھر بات انشاءاللہ آسانی نہ سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر پئی. آپ دا پیارا نواسا ہے جنہاں دا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہے. جنتی نوجوانوں دے سردار حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ زمین تے پیا ہویا کھجور دا ایک دانہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کھانا شروع کیتا. اللہ دے محبوب پیغمبر نے دیکھ لیا. حدیث پاک کے اندر آندا ہے آپ نے فرمایا کخن کخن اے پیارے حسن اسے پھینک دو, اے پیارے حسن اینو سٹ دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر دی وجہ تو معصوم عمر دی وجہ تو اللہ دے محبوب پیغمبر دے جملے سمجھ نہیں آئے, آپ دی بات سمجھ نہیں آئی. حدیث پاک کے اندر آندا ہے آپ خاموش نہیں ہو گئے, آپ چپ نہیں ہو گئے, آپ اپنی جگہ تے کھڑے نہیں رہے, بلکہ آپ خود تشریف لے کے گئے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک دے نال او کھجور دا دانہ کٹ کے باہر سٹ دیتا. اگلی بات تے توجہ کرنا, مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے. بعض صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر ہے تے ایک کھجور دا دانہ ہی سی, پھر کی ہو گیا سی معصوم جی بال نے اگر کھجور دا دانہ کھا لے. یہ کیڑا بچہ ہے جہاں کھجور دا دانہ کھا رہے لوگوں, اس بچے کو اگر پیاس لگے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب چسوا کے انہاں دی پیاس بجھاندے نے. اتنا پیارا حسن ہے صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ دے پیغمبر ہے ایک کھجور دے دانے دی کیڑی بات ہے بھلا, ایک کھجور دا دانہ ہی تے ہے سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی جانتے نہیں کہ صدقے دا مال میری آل دا حق نہیں بلکہ میری امت دا حق ہے, اور جڑا میری آل دا حق نہیں وہ میں اپنے آل نو کھان کیوں دیا. ایک کھجور دا دانہ ہے جس چیز دے ہونے دا حق نہیں, اللہ دے پیغمبر اپنی اولاد نو کھان دی اجازت نہیں دے رہے. اللہ دے پیغمبر خود جا کے انگلی دے نال کھجور دا دانہ کٹ کے باہر سٹ دیتا. نبی پاک دی اس حدیث تو مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے لوگوں, اس عمر تو اپنی اولاد دی تربیت دا آغاز کرو. جدوں تہاڈی اولاد تہاڈیاں باتاں نہیں سمجھ سکدی, ہاتھ نال روک روک کے اپنی اولاد دی تربیت کرو, ہاتھ نال سمجھا کے محبت تے پیار دے انداز وچ اپنی اولاد دی تربیت کرو. بڑی ہو کے اولاد نیک صالح بنے گی, بڑی ہو کے وہ اولاد تابعدار تے فرمانبردار بنے گی. اسی آنے بڑی ہوئے گی نا اولاد پھر تربیت کران گے. میں تمہیں ایک مثال دے کے سمجھانا. اپنے گھر کے اندر چھوٹا جا کے اگر پودا لا دئیے تے ہوا دے نال نا کدی وہ پودا سجے ڈگ پیندا ہے تے کدی کھبے ڈگ پیندا ہے, پھر کی کرنے ہم پودا پھٹ کے سٹ دینے ہیں. بولو ادھر ہی کرنا انہوں سپورٹ دے گی انجی. اچھا سپورٹ دے گی, سپورٹ دے کے انہوں بند دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈگ نہ پڑے. اچھا ڈگ بھی پیا پھر کی ہو جائے گا, آندے نے یار ڈنگا ہو جائے گا. اچھا ڈنگا ہو گیا پھر کی ہو جائے گا, آندے نے ساری عمر ڈنگا رہے گا. اچھا ساری عمر بھی ڈنگا رہا پھر کی ہوئے گا, آندے نے آرے نال چیز سٹو تھوڑے نال وڈ سٹو. یہ جڑا چھوٹی عمر کو ڈنگا ہو گیا بڑے ہو کے سیدھا ہوندا. بولو بولتے نہیں. جڑا پودا چھوٹی عمر کو خراب ہو گیا ڈنگا ہو گیا بڑے ہو کے سیدھا ہوندا, تے جڑی اولاد چھوٹی عمر کو خراب ہو جائے تے بڑی ہو کے نصیبی ہوئے. اس نو ہوا لگے اور خراب ہو جاتا ہے. اس تہاڈی اولاد نو معاشرے دی ہوا لگ رہی ہے, نہ تانوں دے لباس دی فکر ہے, پتہ نہیں کیسا اوریان لباس پہن کے اوندے نے, نہ بیٹی دے لباس دی فکر ہے, نہ بیٹے دے لباس دی فکر ہے. بس مینوں اے ہوئی فکر ہے پتر دی پہلی پوزیشن ہونی چاہیے, اے ڈویژن ہونی چاہیے, نمبر چنگے ہونے چاہیے نے, کلاس وچ فرسٹ پوزیشن ہوے, سکول پورے فرسٹ پوزیشن ہوے, بس انگلش بھی چنگی ہوندی ہوے, میتھ وچ بھی قابل ہوے, سائنس وچ بھی قابل ہوے, بس کوئی
کوئی پتہ نہیں میری اولاد کا اخلاق کیسا ہے، ادب کیسا ہے، تمیز کیسی ہے۔ میرے عزیزوں گرمیاں آ رہی ہیں، اپنی اولاد کو گرمی تو بچان واسطے اے سی تے کولر کا اہتمام پہ کر دیو، اپنی اولاد کو گرمی تو بچان واسطے یو پی ایس تے جنریٹر تے انتظام کیتے ہوئے جے، اپنی اولاد کو گرمی دی شدت تو بچان واسطے سولر پینل تے انتظام کر رہے ہو، ہر ممکن کوشش کر دیو تہاڈی اولاد گرمی تو بچ جائے۔ تے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اوے اپنی اولاد کو گرمی تو بچان دی کوشش کر رہے ہیں، جہنم دی اگ تو بھی بچان دی کوشش کر۔ تیری اولاد روزانہ خراب ہو رہی ہے اور معاشرے کے اندر بے ادبی اور بدتمیزی پھیل رہی ہے اور معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ روزانہ تیری اولاد دے عقیدے تے شیطان حملے کر رہے ہیں، تیری اولاد دے کردار تے شیطان حملے کر رہے ہیں، او دی کوئی فکر نہیں، او دی کوئی کوشش نہیں، اس لیے معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ لوگوں آج دے معاشرے نو سب تو زیادہ جڑی چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا نام تربیت ہے، اور دوسرے نمبر تے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تربیت کرنی کیویں ہے؟ تربیت اس طرح کرنی ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تربیت کرنی کدوں ہے؟ چھوٹی عمر کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، بڑی ہو کے وہ اولاد باادب بنے گی۔ چھوٹی عمر کو اپنی اولاد کو اخلاق سکھا، اپنی اولاد کو ادب سکھا، اپنی اولاد کو تمیز سکھا۔ چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تربیت ملے گی کتوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ تربیت کتوں ملے گی؟ یہ تربیت مدارس وچوں ملے گی، یہ تربیت مساجد وچوں ملے گی۔ اپنے بچوں کو مسجد دے نال لے کے آیا کرو، اپنے بچوں کو مدرسے دے نال لے کے آیا کرو، سیر تے جاندے ہو، پارک کے جاندے ہو، اتنے بچوں کو نال لے کے جاندے ہو، درس تے نال لے کے آیا کرو، صبح دے درس تے نال لے کے آیا کرو، رات دے درس تے نال لے کے آیا کرو، نماز تے نال لے کے آیا کرو۔ انشاءاللہ میں آگے چل کے دسنا جدوں اپنی اولاد کو اس محنت سے اپنی اولاد کی تربیت کرو گے فائدہ کیا ہوئے گا؟ لوگوں تہاڈی اولاد کو ادب سکھائے، ادب دا پتہ چلے گا، تمیز دا پتہ چلے گا، احترام دا پتہ چلے گا۔ لا تقل لهما اف، کہ ماں باپ دے کے اف بھی نہیں کہنا۔ انت و مالک لابیک، تو بھی تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے، تیرے والد دا ہے۔ اے پیغام ملے گا، اے فرمان ملے گا، اے تربیت ملے گی، یا اللہ دے قرآن وچوں ملے گی، یا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچوں ملے گی۔ اور اے تو میں چیزاں کتھوں ملن گیاں؟ یا مسجد وچوں ملن گیاں، یا مدرسے وچوں ملن گیاں۔ اپنی اولاد کو مساجد نال جوڑو، اپنی اولاد کو مدارس نال جوڑو۔ صحابہ کرام اپنی اولاد کو مساجد مدارس نال جوڑتے سن، تربیت سونی کرتے سن۔ فائدہ کیا ہوتا سی؟ ہن ذرا فائدے تے غور کرنا اور اس تو بعد انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ، سارے دوسرے بات پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف تسیں تراویح نہیں پڑھیاں، میں بھی الحمدللہ سے پڑھے، ناری پڑھو کے پڑھی، میں تے بلکہ سارے دن دا سفر بھی کر کے میرے نال بہت تسی نہیں تھکے ہوئے، تھوڑا تھوڑا تسی بولو گے نا انشاءاللہ پھر بات ہوئے گی۔ انہیں شاہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم کیا کہ آج نہ 40 منٹ کی تقریر نہیں کرنی، 1 گھنٹہ 40 منٹ کی کرنی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے 1 گھنٹہ 40 منٹ تک جائیے نا، شاہ صاحب کا حکم پورا کریے انشاءاللہ۔ سنو گے نا؟ سنو گے نا؟ ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے، درود پاک لازمی انشاءاللہ پڑھنا ہے، تے جدوں میں کوئی دعا کراں تے پھر انشاءاللہ وہ دعا بھی نہ کرنی، تے جدوں کوئی میں انشاءاللہ سوال کراں تے اودہ جواب دینا ہے، اونچی سبحان اللہ وہ آکے اے آکے اے تے انشاءاللہ میں پانی کوئی نہیں۔ اے الحمدللہ ساڈے اسلاف دا ادارہ ہے، ایتھے الحمدللہ جو بھی بات ہوندی ہے منہج دی بات ہوندی ہے، اور الحمدللہ ایتھوں اسی منہج حاصل کرنا ہے، سیکھن واسطے آنے ہیں۔ تسی توجہ کرو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آوے تے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ کتنا پیارا ہے لوگو، جی ایڈا پیارا تے سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کے درود پاک نہیں نہ پڑھنا تے پھر پتہ نہیں کدوں پڑھنا ہے۔ کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، عدل انصاف کا بول بالا ہوا۔ آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، عدل انصاف کا بول بالا ہوا۔
عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا اتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا صبر سے معاف کرنا تھا کام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات کر رہا تھا جی اپنی اولاد نو ادب سکھانا ہے اپنی اولاد نو تمیز سکھانی ہے اپنی اولاد کی سونی تربیت کرنی ہے پھر اپنی اولاد نو مسجد دے اندر لے کے آیا کرو پھر اپنی اولاد نو مدرسے دے اندر لے کے آیا کرو تھوڑی اولاد با ادب بن جائے گی زندگی دے اندر بھی تھوڑی اولاد تھوڑا ادب کرے گی مرن تو بعد بھی تھوڑی اولاد تھوڑے ادب دا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گی حدیث پاک پہ غور کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے اکیلے نہیں آئے کلے نہیں آئے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نوی نال لے کے آئے اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول بیٹھے آئے نے گفتگو ہو رہی ہے اللہ دے پیغمبر درس ارشاد فرما رہے نے نبی پاک دین دیاں باتاں سکھا رہے نے دین دیاں باتاں ہو رہی نے دین دیاں باتاں چل رہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام تو سوال کیتا ہے میرے صحابہ وہ کیڑا درخت ہے جڑے درخت دی مومن بندے دے نال مثال دیتی گئی ہے صحابہ کرام دی عادت سی صحابہ کرام دی خوبی سی جڑے سوال دا جواب ہوندا سی پیش کر دیندے سن اور جڑے سوال دے بارے علم نہیں سی ہوندا خاموش رہندے سن تاکہ اللہ دے محبوب پیغمبر صحیح طرح جواب دی طرف رہنمائی فرما دے صحابہ کرام خاموش نے صحابہ کرام چپ نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی تھی درس مکمل ہویا واضح نصیحت مکمل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دیتی ہے آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے صحابہ کرام اپنے اپنے گھر نو جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی اپنے گھر وال جا رہے ہیں تے نال بیٹا عبداللہ بن عمر بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بابا نو کہنے لگے اے پیارے بابا جانا جڑا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس کے اندر تھوڑے کول کر رہے سن اور اس سوال کے جواب دے اندر تسی خاموش ہو تسی چپ بیٹھے ہوئے سو بابا جان اس سوال دا جواب مینوں آندا سی لیکن میں جان بوجھ کے خاموش رہا بابا جان اس سوال دا جواب مینوں آندا سی لیکن میں جان بوجھ کے سوال دا جواب نہیں دیتا میں جان بوجھ کے چپ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے پیارے بیٹے جے سوال دا جواب آندا سی تے سوال دا جواب پیش کر دینا سی پھر چپ کیوں رہے ہیں پھر خاموش کیوں رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنو لوگو تے اپنی اولاد دے کردار تے ذرا غور کریا جے حضرت عبداللہ جواب دینے لگے بابا جان دل کرتا سی سوال دا جواب دے دیو لیکن تواڈے ادب دی وجہ تو خاموش رہا تواڈے احترام دی وجہ تو خاموش رہا جتھے بابا خاموش ہوئے اوتھے اولاد دی زبان جلدی سونی نہیں لگدی جتھے بابا چپ ہوئے اوتھے اولاد اچھی
اچھی گلاں کرتی سونی نہیں لگدی اے ساڈیاں اولاداں ساڈے اگے اچھی اچھی بولدیاں نے آخر دی وجہ کیا ہے لوگو اساں اپنی اولاد دی تربیت نہیں کیتی اساں اپنی اولاد نو ادب نہیں سکھایا جڑی اولاد با ادب ہوے جڑی اولاد دی تربیت کی گئی ہوے او ماں باپ دے اگے بولنا تے دور دی بات ماں باپ دی موجودگی اچ بھی بات نہیں کر دے ماں باپ دی موجودگی اچ بھی چپ تے خاموش رہندی ہے ماں باپ دے ادب دی وجہ تو یہ تے او ادب ہے لوگو جڑا حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے سامنے کیتا میں اگلی بات کر رہا ہوں لوگو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت ہو گئی ہے حضرت عمر دی شہادت کو بعد بھی اپنے باپ دا ادب کرن دی کس طرح کوشش کر دے ہوندے سن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے ایک دن اپنی پسندیدہ سواری تے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سوار ہو کے اپنے دوست احباب دے نال سفر کر رہے نے دوران سفر ایک نوجوان دے نال ملاقات ہوئی ہے جب نوجوان دے نال ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری کو نیچے اترے لوگوں اپنی سواری دی مہار پکڑی ہے کہ اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے قافلے والے حیران نے یار جان سجان بھی نہیں غریب جا نوجوان ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری دے حوالے کر دیتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے پیسے کتنے گنے تھوڑے کول انہاں پیسے دیتے حضرت عبداللہ بن عمر نے پیسے بھی دے حوالے کر دیتے اگلی بات تے توجہ کرنا لوگوں اپنے سر دے اوتے جڑی چادر رکھی ہوئی سی اپنے سر دے اوتے جڑی پگ رکھی ہوئی سی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اے چادر تے پگ بھی اتار کے اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے قافلے والے حیران نے یار ابن عمر حیرانگی دی بات ہے جے غریب سمجھ کے خدمت ہی کرنی سی جے مسکین سمجھ کے تعاون ہی کرنا سی چند ٹکے دے دیندے انہیں خوش ہو جانا سی تھوڑے جے درہم دینار دے دیندے انہیں خوش ہو جانا سی اپنی سواری دین دی کیڑی ضرورت سی اتنے پیسے دین دی کیڑی ضرورت سی اپنی چادر تے پگ اتار کے دین دی کیڑی ضرورت سی آخر دی وجہ کیا سی حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنا لوگو ابن عمر جواب دینے لگے میرے پاپا عبداللہ میرے پاپا عمر شہید ہو گئے نے میرے پاپا دی شہادت کے بعد میرے ابے کا ایک دوست زندہ ہے میرے پاپے کا ایک یار زندہ ہے میں اپنے پاپا جان دی خدمت کرن لئی اس اپنے ابے دے یار دی خدمت کردا ہاں تاکہ پاپے دی محبت دا حق ادا ہوندا رہے میں اپنی سواری اس وجہ تو دیتی ہے اپنی پگ اتار کے اس وجہ تو دیتی ہے اس پیسے بھی اس بندے دے حوالے اس وجہ تو کیتے نے کیونکہ اے نوجوان میرے پاپے عمر دے یار دا بیٹا ہے لوگوں ایتھے تے تعلق داراں دا حیا ہو رہا ہے ایتھے تے تعلق داراں دی عزت ہو رہی ہے ایتھے تے اپنے حق اپنے ابے دے یاراں کو قربان ہو رہے ہیں تے ساڈیاں تے سکیاں اولاداں اپنے ماں باپ دے مرن تو بعد سکے چاچا دا بھی حیا نہیں کردیاں سکے رشتہ داراں دی بھی حیا نہیں کردیاں اور سکے رشتہ داراں دا حیا تے عزت کرنا تے بڑی بات ہے لوگوں سکے ماں باپ دا بھی حیا نہیں کردیاں ماں باپ نو تھکے ماردیاں نے اولاداں اج تو چند مہینے پہلے پاک پتن دے علاقے تسی آپ دیکھیا ہوئے گا سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل ہوئی ایک بیٹا ہے اپنے باپے نو زمین تے گرا کے ٹھڈے مار رہا ہے اپنے باپے نو زمین تے گرا کے تھپڑ مار رہا ہے اپنے باپے نو زمین تے گرا کے تھپڑ مار دے تے مکے مار دے تے دھمکیاں لگا دے میں تینو جان تو مار دیاں گا چند دنوں دے بعد اے بیٹا گرفتار ہو گیا میڈیا والے اے بابے دا انٹرویو لین واسطے گئے اے بابا رو رو کے انٹرویو دے رہے سفید داڑھی دے نال کہندا اے او میرا بیٹا ہے جدی خاطر میں اپنی زندگی سعودی عرب گزار کے آیا اے میرا وہ بیٹا ہے جدی خاطر میں اپنی جوانیاں قربان کیتیاں نے اے میرا وہ بیٹا ہے جدی خاطر میں اپنی خوشیاں قربان کیتیاں نے اے میرا وہ بیٹا ہے جنوں میں جائیداد بنا کے دیتی ہے جنوں میں دولت اکٹھی کر کے دیتی ہے لوگوں دو بیٹے نے ایک بیٹا ہوا ہے
جڑا اپنے بابے دی شہادت تو بعد اپنے بابے دے یاراں تو اپنے حق قربان کر رہا ہے تے ایک بیٹا ہوئے جڑا اپنے بابے دی زندگی دے اندر اپنے بابے نو خود ٹھٹے مار رہا ہے اپنے بابے نو خود اپنے گھروں باہر کر رہا ہے اپنے بابے نو آپ دھکے مار رہے ہیں اپنے بابے نو آپ تھپڑ مار رہے ہیں انہاں دونوں دے اندر فرق کیڑی چیز ہے فرق تربیت ہے اس بابے نے اپنی اولاد نو دولت اکٹھی کرنی تے سکھائی ہے جائیداد بنانا تے سکھائے مال بنانا تے سکھائے مکان تے کوٹھیاں تے بنا کے دتیاں نے لیکن ادب نہیں سکھایا تمیز نہیں سکھائی اس اولاد نو جے ادب سکھایا ہوگا جے قرآن پڑھایا ہوگا جے حدیث پڑھائی ہوگی یہ وہی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرن کا حجت کا ثواب سمجھے جے ادب سکھایا ہوگا جے سونی تربیت کی ہوگی یہ وہی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھے جے ادب سکھایا ہوگا جے سونی تربیت کی ہوگی یہ وہی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی جان اپنا مال قربان کرنا سعادت سمجھے لوگ تربیت کرو اپنی اولاد دی زندگی اچھی اولاداں حیا کر دیا نے فوت ہو جان تو بعد بھی اولاداں حیا کر دیا نے جے اس طرح بات سمجھنا ہوئے ایک اور حدیث تے غور کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سفر کر رہے ہیں اپنے پیارے یار سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کو سوال کیتا اے پیارے یار جابر اس بات کا جواب دے شادی بھی کیتی ہو یا نہیں نکاح بھی کیتے یا نہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شادی کر لی ہے میری شادی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا تمہاری لڑکی دے نال شادی کیتی ہے یا بیوہ متعلقہ دے نال شادی کیتی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑی عورت دے نال میں شادی کیتی ہے وہ کماری عورت نہیں اور کماری لڑکی نہیں بلکہ بیوہ خاتون ہے اللہ دے پیغمبر میری عمر تو زیادہ بڑی عمر دی خاتون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے یار جابر ہر جوان دی خواہش ہوندی ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہوئے ہر جوان دی خواہش ہوندی ہے میری بیوی جوان ہوئے لیکن تو اپنے تو زیادہ بڑی عمر دی خاتون نال شادی کیوں کیتی ہے اے جابر تم بیوہ عورت دے نال شادی کیوں کیتی ہے لوگوں حضرت جابر دا جواب سنو اور غور کرنا اپنے معاشرے تے حضرت جابر رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے پاپا عبداللہ احد میدان شہید ہو گئے نے جدوں میرے پاپا شہید ہوئے نے جویں میں یتیم ہویا ایویں میری نو بہناں یتیم ہو گئیاں نے اللہ دے پیغمبر دل تے کردا سی کسے کماری عورت دے نال شادی کراں لیکن دماغ وچ سوچ آئی ہے جے کسے نوجوان لڑکی دے نال شادی کیتی میری بہناں دی تربیت کون کرے گا میری بہنوں نو ادب کون سکھائے گا میری بہنوں نو اخلاق کون سکھائے گا میری بہنوں نو گھر دے معاملات کون سکھائے گا میری بہنوں نو گھر دے کام کار کون سکھائے گا اپنی بہنوں دی وجہ تو اپنی جوانی دیاں خواہشات دی قربانی دتی ہے اپنی بہنوں دی وجہ تو اپنی جوانی دے حق دی قربانی دتی ہے اپنی بہنوں دی وجہ تو اپنی خوشیاں قربان کیتیاں نے لوگوں تسی سوچ رہے ہوگے ساڈے معاشرے تے لوگ بہنوں دا حق کھا جاندے نے ساڈے معاشرے تے لوگ زندہ بہنوں نو پٹواریاں نو رشوت دے کے مردہ لکھوا ہوندے نے ساڈے معاشرے تے لوگ اپنی بہنوں نو کھندے نے خبردار خبردار جے حق منگن دی کوشش کیتی تے میرے گھر دے اندر نہ آویں جے حصے منگن دا مطالبہ کیتا تے پھر تیرے میرے تعلق ختم پھر تیری میری محبت ختم پھر رشتہ ناتا ختم پھر خوشی غمی ختم ایتھے تے بھی اپنی بہنوں دے حصے کھا جاندے نے ایتھے تے بھی اپنی بہنوں دے حق کھا جاندے نے لیکن یہ کتنا پیارا بھائی ہے جڑا اپنی بہنوں دی خاطر اپنا حق قربان کر رہا ہے یہ کتنا عظیم بھائی ہے جڑا اپنی بہنوں دی خاطر اپنے حصے قربان کر رہا ہے یہ کتنا پیارا بھائی ہے جڑا اپنی بہنوں دی خاطر اپنی زندگی دی خواہشات تے خوشیاں قربان کر رہا ہے آخر دی وجہ کیا ہے لوگوں یہ دی وجہ بھی تربیت ہے میں اپنی طرفوں
بات نہیں کر رہا. حدیث پاک دے اندر آندے حضرت جابر خود بیان کرتے ہیں میرے پاپا عبداللہ شہادت تو پہلے مینوں اپنے گھر دے اندر بٹھا کے تربیت کر کے گئے سن. اے پیارے بیٹے میں اللہ دے راستے جہاد تے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں اللہ دے راستے شہید ہو جاواں, ہو سکتا ہے میں رب دے دین تو قربان ہو جاواں, ہو سکتا ہے میں گھر واپس نہ آواں. جے جابر میں شہید ہو گیا, میں قربان ہو گیا, میں گھر واپس نہ آیا, میری شہادت تو بعد اپنی بہنوں کا خیال کری, میری شہادت تو بعد اپنی بہنوں نال محبت کری, میری شہادت تو بعد اپنی بہنوں دے حقوق کا خیال کری. اج اگر بھائی اپنی بہنوں کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر رہے لوگ پیچھے کچھ بابے دی کی ہوئی تربیت ہے, تسی اپنی اولاد دی چنگی تربیت کر جاؤ, مرن تو بعد بھی تہاڈی فوت ہون تو بعد بھی تہاڈے دنیا تے چلے جان تو بعد بھی اے اولاداں تہاڈی عزت دا ذریعہ بن گئیاں, اے اولاداں تہاڈے وقار دا ذریعہ بن گئیاں, اے اولاداں تہاڈے دھرم دا ذریعہ بن گئیاں. جے تسی چاہندے ہو لوگو دنیا بھی کامیاب ہو جائے آخرت بھی کامیاب ہو جائے, اپنی اولاد دی سونی تربیت کر جاؤ, اپنی اولاد دی پیاری تربیت کر جاؤ. میں مفتی مقامات تے اللہ دے قرآن وچ ایک بات سناواں, لوگوں میری طرف توجہ کرنا, بڑی قیمتی بات تہاڈے سامنے پیش کرن لگا. جیڑی اولاد دی سونی تربیت کیتی ہوے او اولاد ماں باپ دے خواباں نوں بھی حقیقت بنا دیندی ہے. اگلی بات تے غور کرنا, جیڑی اولاد دی سونی تے چنگی تربیت کیتی ہوے وہ اولاد ماں باپ دے خواباں تو ہی اپنی جان قربان کر دیندی ہے. کتے لکھیا ہوا ہے اللہ دا قرآن ہے, اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو کہہ رہے نے اے پیارے بیٹے انی ارا, میں خواب دے اندر ویکھیا انی اذبحک کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہوں, میں تینوں قربان کر رہا ہوں. بیٹا اے نہیں کہہ رہا ابا جانا بزرگی دے اندر بڑھے پہ دی وجہ تو خواب آئی جانے نہیں میرے, حقیقت کوئی نہیں جے ویکھی خواب ہی ویکھیا جے تے پھر کی ہویا. نانا لوگو بیٹا کہنے لگا یا ابا تفعل ما تؤمر, اے پیارے بابا جان جے تسی قربان کرن واسطے تیار ہو تے میں قربان ہون واسطے تیار ہوں, جے تسی ذبح کرن واسطے تیار ہو تے میں ذبح ہون واسطے تیار ہوں. ساڈی اولاد ساڈا آکھن بن کے اپنے یاراں دی یاری نہیں چھوڑ سکدی, ساڈی اولاد ساڈا آکھن بن کے اپنے رشتہ داراں نال اچھے تعلق نہیں بنا سکدی, ساڈی اولاد ساڈا آکھن بن کے مسجد نہیں آ سکدی, ساڈی اولاد ساڈا کہنا بن کے لوگوں رشتے قربان نہیں کر سکدی. لیکن یہ ایسی کیسی پیاری اولاد ہے جڑا اپنے بابے نو کہہ رہے ہیں بابا جان جے تسی قربان کرن واسطے تیار ہو میں قربان ہون واسطے تیار ہوں, جے تسی ذبح کرن واسطے تیار ہو تے میں ذبح ہون واسطے تیار ہوں. اے بیٹا اپنے بابے دے خواب تو اپنی جان قربان کرن واسطے تیار کیوں ہوئے, او دی وجہ بھی اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. لوگو او دی وجہ سونی تربیت سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی سونی تے چنگی تربیت کی تھی. کتے لکھیا ہوا ہے اللہ پاک نے آرڈر دیتا اپنی بیوی نو نال لو تے اپنے بیٹے نو نال لے جا کے چھوڑ کے مکہ پاک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے معصوم جے بچے نو اپنی بیوی نو جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں جتنے کھان پین دا انتظام نہیں, جتنے رہائش دا انتظام نہیں, یہ گلاں سنیاں بڑیاں سوکھیاں نے, لیکن تسی اولاداں والے ہو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو تے صحیح تہاڈا بیٹا ایک گھنٹہ سکول وچوں لیٹ ہو جائے تانوں ٹینشن لگ جاندی ہے. تسی ادھروں ادھروں فون کر کے پوچھدے ہو ساڈا بیٹا واپس کیوں نہیں آیا, لیکن اس کے سب کا بیٹا ہے رو رو کے کتنے سال اللہ کو منگتے رہے نے, اللہ نے دیتا ہے. جتنے کھان پین کا انتظام نہیں, جتنے رہائش کا انتظام نہیں, جنگل بیابان دے اندر اپنے بیٹے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے سہارے. کہ ابراہیم علیہ السلام جدوں واپس جان لگے روٹی کا سوال نہیں کیتا, رہائش کا سوال نہیں کیتا, پانی کا سوال نہیں کیتا, مکان کا سوال نہیں کیتا, لباس کا سوال نہیں کیتا, حفاظت کا سوال نہیں کیتا, اپنے رب کو سوال کرنے لگے. اللہ اس سوال نو بڑے خوبصورت انداز اپنے
اپنی کتاب وچ بیان کر رہے ہیں اللہ نو کہن لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ میں تیرے گھر دے قریب اپنی ذریت نو اپنی اولاد نو اس وجہ تو چھوڑ کے جا رہے ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے اللہ تاکہ میری اولاد مسجد کی عادت والی بن جائے اللہ تاکہ میری اولاد سجدے کرنے والی بن جائے تاکہ میری اولاد قیام کرنے والی بن جائے تاکہ میری اولاد رکوع کرنے والی بن جائے نمازی بنن دی دعا کر رہے ہیں جیڑی اولاد مسجد آباد کرنے والی ہوئے جیڑی اولاد قیام تے رکوع تے سجدے کرنے والی ہوئے جیڑی اولاد دی چھوٹی عمر کو نماز دی تربیت کی جائے مسجد مدرسے وچوں تربیت کی جائے یہ ہوئی اولاد ہوندی ہے جیڑی اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں نوں بھی حقیقت بنا دیندی ہے یہ ہوئی اولاد ہوندی ہے جیڑی اپنے ماں باپ دے خواباں تو بھی اپنی جان قربان کر دے آج دے دور کی سب کو بڑی ضرورت کیا ہے بولو سارے بولو بول جائے تو آپ بڑھ کو شروع کر دیں کیڑی چیز کی ضرورت ہے بولو دوسرے نمبر پہ تربیت کیوں کرنی ہے بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیوں کرنی ہے بولو سارے بولنا پڑے گا کیوں کرنی ہے تربیت اور تیسرے نمبر پہ تربیت کرو کرنی ہے چھوٹی عمر کو ماشاءاللہ بچپن تو ہے بچپن تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی اور چوتھی بات تربیت کتوں ہوئے گی مسجد جو مدرسے جو ہوئے گی جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے گی وہ اولاد زندگی بھی ماں باپ کی عزت اور وقار کا ذریعہ بنے گی وفات تو بعد بھی ماں باپ کی عزت اور وقار کا ذریعہ بنے گی جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے گی یاد رکھو لوگوں وہ اولاد اپنے ماں باپ کے خوابوں کو بھی اپنی جان سے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تیار ہو جائے گی اگلی بات سنو لوگوں حدیث پاک کی روشنی میں جو بات کر رہے ہوں جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے گی جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے گی وہ ماں باپ نو جہنم تو بچان کا بھی ذریعہ بنے گی اللہ دی جنت کے داخلے کا ذریعہ بھی بنے گی اور اللہ دی جنت کے اندر درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ بنے گی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نیک اولاد ماں باپ کے جہنم کے درمیان حائل ہو جائے گی اللہ انہوں نے بچا لے حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ ماں باپ کی اچھی تربیت کی وجہ تو نیک اولاد کی وجہ تو اللہ پاک ماں باپ کو معاف کر کے جنت دے گا اور آپ کی حدیث ہے کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے اللہ پاک بندے دی نا عزت عظمت درجے جنت وچ بلند کر دیندے نے بندہ پوچھدا ہے اللہ سونیا اے درجے بلند ہو رہے نے اے شاناں بلند ہو رہی ہیں تیری رحمت دے اندر اضافہ ہو رہا ہے اللہ سونیا نہیں رحمت عطا فرمائیاں نہیں وجہ کی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار لکا ولدکا اس وجہ تو تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں کیونکہ تیری اولاد تیرے واسطے مغفرت دیاں دعا کر رہی ہے میرے عزیزوں میں ایک بات چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یاد رکھو بات تہاڈا بیٹا پی ایچ ڈی کر گیا ہے پی پی ایس بن گیا ساری ڈگریاں کر گیا ہے جے تہاڈا پتر تہاڈے مرن تو بعد تہاڈا جنازہ نہیں نہ پڑھا سکدا سمجھو کچھ بھی حاصل نہیں کیتا کچھ بھی حاصل نہیں کیتا جے تہاڈا پتر تہاڈے مرن تو بعد تہاڈے واسطے بخشش تے مغفرت دی دعا نہیں نہ کر سکدا معافی دی دعا نہیں نہ کر سکدا اللہ پاک دے کولوں تہاڈے واسطے معافیاں نہیں نہ مانگ سکدا تے سمجھو کچھ بھی نہیں کھڈیا جے اولاد نو کچھ بھی نہیں نہ دے گئے اولاد نو دین دے گئے ہو ایسی تربیت کر گئے ہو کہ تہاڈے مرن تو بعد تہاڈی اولاد تہاڈے جنازے پڑھ سکدی ہے مغفرت دیاں دعاواں کر سکدی ہے سمجھو دنیا بھی کامیاب ہو گئی ہے آخرت بھی کامیاب ہو گئی ہے اللہ رب العالمین کو دعا ہے جو کوئی سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سارے معاشرے میں سونی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اجرنا من النار وقنا من فتنة القبر وعذاب النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم انا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اے مالک و پروردگار ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے میرے اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ اس بابرکت رات کے ذریعے اللہ ساڈی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما اے اللہ اس رات کی برکت دے نال مالک و پروردگار سارے نوں جہنم تو نجات عطا فرما اے اللہ جہنم تو آزادی عطا فرما اے اللہ جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے اللہ سارے نوں جہنم تو محفوظ فرما اے میرے اللہ اسی تیرے کو سوال کرتے ہیں اپنی جنت کا مہمان بنا اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھلے نے اسی رحمت کا سوال کرتے ہیں ساڈے عمل اتنے نہیں کہ اسی تیری جنت کے مہمان بن سکیے لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے اے اللہ تیری رحمت سے بڑی امید ہے سانو اور یقین نال اسی سوال کرتے ہیں اللہ تیری رحمت کے اندر کوئی کمی نہیں اپنی وسیع رحمت کے ذریعے سارے اپنی جنت کا مہمان بنا اے میرے اللہ اسی نکمے اسی کسے کام دے میں نہیں ساری کوئی بھی اوقات نہیں ساری نیکیاں دی توفیق تیری طرفوں ملتی ہے ہر گناہ کو بچن کی بھی توفیق تیری طرفوں ملتی ہے اے اللہ اسی سوال کر دے ہاں اللہ اسی دعا کر دے ہاں ہر نیکی کرن دی توفیق عطا فرما تے ہر برائی تو بچن دی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر خیر عطا فرما ہر شر کو محفوظ فرما اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما خصوصاً فلسطین کے اندر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے میرے مالک و پروردگار کشمیر اور کرمان جس جگہ پہ جو بھی مسلمان ہے اللہ مظلوم ہے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے میرے اللہ ظالموں کے ظلم تو مسلمانوں کو محفوظ فرما اے میرے اللہ مسلمانوں کی بیٹیاں دی عزتاں دی حفاظت فرما اے اللہ بچیاں دی جوانیاں دی حفاظت فرما اے میرے مالک و پروردگار مسلمانوں دے مال و جان عزت و آبرو دی حفاظت فرما اے میرے اللہ مساجد دی حفاظت فرما مدارس و اہل مدارس دی حفاظت فرما اے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما ملک پاکستان دے قومی سلامتی ادارے دی حفاظت فرما اے اللہ بیمارانوں سے کو سلامتی عطا فرما اے اللہ میرے والد سمیت جن لوگوں نے صحیح و عقیدہ والدین وفات پا چکے اپنی رحمت نال جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام نصیب فرما حضرت شاہ صاحب دے والد محترم ہوئی اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام نصیب فرما اے اللہ جو والدین زندہ و حیات میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اسی تیرے کو خیر دا برکت دا رحمت دا سوال کر دیا اے اللہ ہر خیر عطا فرما ہر شر کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين